دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 6۔ گھر آنے کے بعد وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ کھانا کھائے بنا ہی کمرے میں آ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہاشم سلطان اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھ سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں اس طرح کچھ محسوس کر سکتا ہے کہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے ہاشم کسی لحاظ سے اپنے لیے پسند نہیں تھا، اور پھر جو ایک امیج اس کے سامنے ہاشم کی بن کر آئی تھی، اس کے بعد تو وہ ہاشم سے بات کرنا تک نہیں پسند کرتی تھی۔ لیکن اب جو ہاشم سے محبت کا دعوے دار تھا، اس کا کیا کرتی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارے راستے زہرا ابھی اسے اسی بارے میں بات کرتی آئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول پائی۔ اس کی سوچ وہاں پر جا ہی نہیں پا رہی تھی جہاں ہاشم اسے پہنچا چکا تھا۔ یہ پیار محبت یہ سب اس کے بس کا روکنا تھا۔ وہ تو بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کوئی امیر زادہ اس کی محبت کا دم بھرنے لگے، یہ تو اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو یہی سوچا تھا کہ وہ ہاشم کے بارے میں پرنسپل سر کو شکایت لگائے گی، تبھی کوئی حل نکلے گا۔ لیکن ہر مسئلے کا حل شکایت لگانا نہیں ہوتا، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، یہ سب کچھ یہیں پر ختم کرنے کے لیے۔ اگر اس چیز کے بارے میں اس کے بابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی تو کل اسلام آباد جا چکا تھا ایک نوکری کے انٹرویو کے لیے۔ اگر اسے اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ پتہ نہیں کیا کرتا۔ اب کل یونیورسٹی جا کر اسے جواب دینا تھا، لیکن وہ کیا جواب دے گی؟ انہی سوچوں میں مصروف تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر زہرا کا فون آتے دیکھ اس نے فون فوراً اٹھایا تھا۔ اس وقت اس کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو زہرا، اب کیا ہوگا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اسے کیا جواب دوں گی؟ ویسے انکار تو کر دوں، لیکن اگر میرے انکار کرنے پر اس نے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ ہاں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ صرف تمہیں یونیورسٹی سے ہی نہیں نکلوا سکتا بلکہ تمہیں بدنام بھی کر سکتا ہے۔ تم ان لڑکوں کو نہیں جانتی، تمہارے انکار کو وہ انا کا مسئلہ بنا کر تمہارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ امیر زادے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ لیکن کیا حل نکلے گا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے زہرا، یہ نہ ہو کہ وہ کچھ کرے۔ تو ہاں کر دے، صبح جا کے اس کو ہاں بول دے۔ مجھے پتا ہے وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی نا تو بول دینا شادی کرو مجھ سے۔ شادی کے نام پر بھاگ جائے گا وہ، دیکھ لینا تم۔ تو تم چاہتی ہو اس کے ساتھ افیئر چلاؤں میں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ وہ بے حد پریشانی سے کہنے لگی تھی، اس مسئلے کا بس یہی حل ہے۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، ایک بار کسی کے پیچھے لگ جائیں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے انکار کرنے سے یا بھاگنے سے وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اور زیادہ تمہارے پیچھے آئے گا اور تمہیں زج کرنے یا کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گا۔ زہرا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز میری مدد کرو، میں کیا کروں؟ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ اسے رونا آنے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف زہرا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو تم پریشان نہ ہو اروپ، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہاشم پر کچھ عرصہ پہلے کسی لڑکی نے الزام لگایا تھا تو ہاشم نے اسے تھانے پہنچا دیا تھا۔ مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے وہ تمہاری فیملی تک پہنچ جائے۔ یار پلیز مجھے ڈرانا بند کرو پہلے، ڈر کے مارے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ اس دفعہ وہ سچ مچ میں رونے لگی تھی۔ جو میں نے کہا ہے ویسا ہی کرو۔ ہاشم تم سے پوچھے تو تم ہاں کہتے نا، اور بعد میں جب وہ تمہارے زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے تو کہتے نا کہ تم شادی پر یقین رکھتی ہو، وہ خود ہی بھاگ جائے گا۔ ایسے لڑکوں کو ایسے ہی ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر سکتی زہرا، یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے۔ پھر جا کر اپنی فیملی کو سب کچھ بتا دو۔ اگر کل کو اس نے تمہاری فیملی کو ٹارگٹ کیا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ جب یہ مسئلہ باہر حل ہو سکتا ہے تو اسے کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے معمولی انسان مت سمجھو۔ اگلے 3 مہینوں میں وہ سیاست کی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتی۔ زہرا نے جیسے بات ختم کرنی چاہی تھی۔ اس کے بعد اروپ سے کچھ بھی نہیں بولا گیا تھا۔ اروپ میرا بچہ، کب تک سونا ہے؟ اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اماں اسے تیسری دفعہ جگانے کے لیے آئی تھی۔ وہ جاگنے کے باوجود بھی خاموشی سے بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ ماما میرا یونی جانے کا دل نہیں کرا، وہ اٹھ کر بیٹھے ہوئے بولی۔ ضرور کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگی تمہاری،
اب یونیورسٹی میں چلی گئی ہو تو بہانے اسکول والے ہیں تمہارے. چلو جلدی سے اٹھو. بالکل کوئی بہانہ نہیں سنوں گی میں. اور ویسے بھی اکیلے گھر پر کیسے رہو گی؟ مہرما کی سہیلی کی شادی ہے اور بھائی تمہارا اسلام آباد سے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. بابا بھی کام پر گئے ہوئے ہیں اور مجھے بھی ضروری کام کے لیے جانا ہے. اگر اکیلی رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یونیورسٹی چلی جاؤ. ماما نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. وہ جانتی تھی وہ اکیلی گھر پر نہیں رہ سکتی. اکیلے سے خوف آتا تھا. ماما میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی جب اس کا فون بجنے لگا. پرابلم سے بھاگنا پرابلم کا حل نہیں ہوتا. میں یونیورسٹی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری یونیورسٹی نہ آنے پر وہ تمہارے گھر پہنچ جائے. زہرا نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تھا, جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی. ممکن تھا کہ اگر وہ یونیورسٹی نہ جاتی تو وہ اس کے گھر پر آ جاتا. ایسے انسان سے تو کسی بھی چیز کی امید لگائی جا سکتی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں چھپ کر بیٹھ جائے یا یونیورسٹی سے باہر کہیں بھاگ جائے. وہ نہیں جانا چاہتی تھی, نہ ہی اس کا سامنا کرنا چاہتی تھی اس کا, لیکن اسے زہرا کی باتیں یاد آئی تھی. اگر وہ سچ مچ میں اس کی یونیورسٹی نہ جانے پر اس کے پیچھے آ گیا تو نہیں, وہ رسک نہیں لے سکتی تھی. یا اللہ پلیز میری مدد کرے, اس مصیبت سے میری جان چھڑوا دے. یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہوئے وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی. وہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ وہ شخص اسے کہیں نظر نہ آئے. اس کا ارادہ سیدھے اپنی کلاس میں جانے کا تھا. وہ اچانک ہی اس کے سامنے آیا. وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی, جبکہ ہاشم اس حسین اتفاق کے نہ ہونے پر بدمزہ ہوا تھا. یہ تمہارا وقت ہے یونی آنے کا, اچھے بچے صبح صبح پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا, جبکہ وہ نظریں جھکائے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی. مجھ سے ہینڈسم کوئی لڑکا نہیں ہے یونی میں. اگر ہوگا اور وہ تمہاری نظر میں آئے گا, اپنی بربادی کا ذمہ دار خود ہوگا. اسی لیے کسی کا بھی فیوچر خطرے میں نہ ڈالو. تم اپنی نظریں مجھ پر ہی مرکوز کرو. وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تو وہ ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں جھکا گئی. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اس دنیا کی ساری خوبصورتی تمہاری آنکھوں میں ڈال دی ہے, لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ تم مجھے دیکھتی بھی نہیں. یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے, پہلے آؤ میرے ساتھ. وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی, لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے نظریں جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی. وہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا, لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے ہوئے بہت پریشان سے اس کے ساتھ قدم اٹھا رہی تھی. دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا. آگے پیچھے نہ جانے کتنے ہی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. وہ کسی کی نظروں کا مرکز نہیں بننا چاہتی تھی, لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اب ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی نظریں اس پر نہ ہوں. اور وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں زہرا کی بات مان کر کوئی غلطی تو نہیں کرتی. وہ اسے کل والی جگہ پر لے آیا تھا. اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. ہاں یہ جگہ ٹھیک ہے. تم وہاں کافی کنفیوز ہو رہی تھی, شاید لوگوں کی وجہ سے. بہت بری عادت ہے لوگوں کی, اپنا کام کرتے نہیں اور دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اب بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کل کے میرے سوال کا کوئی جواب تو دو. سچ بتاؤں تو میں ساری رات سویا ہی نہیں, بس یہی سوچا رہا کہ تم کیا جواب دو گی. میں اف یار, سیدھی سی بات, سیدھا سا جواب. وہ میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کرو یا نہ کرو اور بات ختم کرو. اگر تم نے ہاں کر دی تو وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا, اور اگر تم نے نہ کر دی تو. وہ خاموش ہو گیا, جبکہ اروپ نے اسے غور سے دیکھا. تو جو میرا ہے وہ میرا ہی ہے, میں کسی کو نہیں دیتا. چھین لوں گا تمہیں ساری دنیا سے. اس کا مغرورانہ لہجہ اسے بہت کچھ پاور کرا گیا. میں اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کچھ کہنا چاہا جب ہاشم کی نگاہیں اس کے لبوں پر جمی ہوئی تھی, جیسے وہ اس کے منہ سے کچھ اچھا سننے کا منتظر ہو. ویٹ, تم ایسا کرو, آرام سکون سے گہرا سانس لو, خود کو نارمل کرو. تم سکون سے مجھے جواب دو, لیکن تمہارا جواب دینے سے پہلے میں تمہیں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تمہارا ہاں یا نہ مجھے روک نہیں سکتا. میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنی محبت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور کافی ایکسائٹڈ بھی ہوں میں. میری زندگی میں پہلی بار شاید اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر رہا ہوں میں. میرے لیے بھی یہ سب کچھ بہت مشکل. ہم دونوں ایک ہی کشتی پر سوار ہیں,
تو تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بس تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں. ویسے مجھے تمہارا جواب پتہ ہے، تو مجھے تم انکار تو ہرگز نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو. ویسے تو اس یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں مجھے چاہتی ہیں، لیکن تمہاری بات ذرا الگ ہے. تم مجھے مزید انتظار کی سولی پر لٹکا نہیں سکتی. چلو جلدی سے اپنے ان خوبصورت لبوں سے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو. وہ ضرورت سے زیادہ ہی پر یقین تھا. اچھا میں سمجھ گیا، تم شرما رہی ہو، سو بس ہاں کرو یا نہ کرو. اسے بس ابھی تک خاموش پا کر وہ اپنی طرف سے اس کی راہیں آسان کر رہا تھا. بولو ہاں یا نہ. اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے وہ اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال چکا تھا. اس کا دل چاہا وہ اس امیر زادے کے منہ پر انکار مارے اور یہاں سے چلی جائے، لیکن اس کا انجام بھی وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی. زہرا نے جو نقشہ اس کے سامنے امیر زادوں کا بنایا تھا، اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی. وہ اپنی فیملی پر، اپنی عزت پر کسی طرح کی کوئی بات نہیں آنے دے سکتی تھی، اور وہ بھی تب جب اس کے گھر میں خوشیاں آنے والی تھی. اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی. اس انسان کی ضد سے کہیں بھی لے کے جا سکتی تھی. بولو، میں منتظر ہوں. اسے پھر سے اپنی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکراتے ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے سر جھکا کر ہاں میں گردن ہلا دی. گردن کیا ہلا رہی ہو؟ بولو. وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے شانوں سے تھامے اپنے قریب کر کے بولا. اس کے اتنے پاس آ جانے پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی. تمہیں کانپنے کا شوق ہے کیا؟ اس کے وجود میں حرکت محسوس کرتا وہ شرارت سے بولا تھا. اتنا کیوں گھبراتی ہو یار؟ میں کوئی جن تھوڑی ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا. صرف ایک چھوٹے سے سوال کا جواب چاہتا ہوں تم سے. اس کے اندر خوشی کے دیپ جل چکے تھے. وہ اس کی محبت کو قبول کر چکی تھی. اس کا دل تو چاہا کہ وہ اسے سینے میں بھینچ لے، لیکن اس نازک سی لڑکی کے سامنے سے اپنے جذبات کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا. فی الحال وہ اسے اس سے ڈرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. ہاں ہاں، وہ بڑی مشکل سے بول پائی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے آپ کو اس کی تنگ گرفت میں محسوس کرتی بری طرح سے مزاحمت کرنے لگی. سوری اروپ، سوری. ریلیکس. تو رو کیوں رہی ہو؟ آئی ایم سوری، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا. میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. پلیز رونا تو بند کرو یار. وہ اس کے آنسو صاف کرتا اس طرح سے اسے روتے دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا. ریلیکس ہو جاؤ. اس کے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا. دور رہ کر بات کیا کریں. وہ چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آنسو سے لبریز آنکھیں رگڑتی بولی. میں دور ہوں تم سے. چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو پلیز. اس کے آنسو صاف کرنے پر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا. آؤ یہاں بیٹھو. اس نے کرسی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کی آفر کی، جبکہ اپنے دل میں ایسی کوئی بھی خواہش نہ پاتے ہوئے کے باوجود وہ وہاں بیٹھ گئی. اچھا بتاؤ، تمہاری فیملی میں کون ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا. اسے شاید خود سے بات کرنے پر اکسانے کی خاطر پوچھنے لگا، لیکن اس کے سوال پر اسے خوف آ رہا تھا. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی فیملی کے بارے میں جاننے کے لیے. اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کیا پسند ہے. وہ بات بدل گیا. دیکھیں ہاشم، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسے آپ سمجھتے ہیں. مجھے افیئر چلانا، یونیورسٹی میں باہوں میں باہیں ڈال کر گھومنا پسند نہیں ہے. اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میرے گھر رشتہ بھیجیں. زہرا نے اسے پہلی ہی بار میں یہ سب کچھ کہنے سے منع کیا تھا. یہ تو اس کے فری ہونے پر یہ سب کچھ کہنے والی تھی، لیکن اس کا یوں اچانک گلے لگانا ہی اروپ کے لیے اس کا فری ہونا تھا. بالکل جان، ایسا ہی ہوگا. بس 2-3 مہینے کے بعد میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا. اس لیے تو تمہاری فیملی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. لیکن کوئی بات نہیں، 2-3 مہینے کے اندر ہی ہماری شادی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ پڑھائی وغیرہ شادی کے بعد کر لینا. وہ بنا کوئی ٹال مٹول کیے بولا تو اروپ کو اپنی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا. کہیں وہ سچ میں رشتہ لے کر گھر نہ پہنچ جائے. لیکن ممکن تھا کہ وہ صرف اور صرف اسے بے وقوف بنانے کے لیے ایسا برا ہو. وہ یہی ساری چیزیں سوچ رہی تھی جب وہاں پر ہاشم کے دوست بھی آ گئے. ہاشم اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اروپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا. کیا بات ہے، یہاں تو لیلا مجنو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. موہد نے چوٹ کی. اب یہ لیلا مجنو ساتھ ہی نظر آیا کریں گے. وہ برا منائے بغیر بولا. اور جیا؟ موہد نے ادھوری سی بات چھوڑی. تم بار بار جیا کا نام کیوں لے رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جیسا تم سوچتے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے. جیا صرف میرے انکل کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کچھ بھی نہیں.
اور بہتر ہوگا کہ اب تم جیا کا نام میرے سامنے مت لو۔ وہ اسے دیکھتا ہارون سے باتیں کرنے لگا۔ ان سب کے بیچ بیٹھی وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جیا کا خیال اسے بھی آ رہا تھا۔ وہ جیا کا منگیتر تھا، لیکن جیا تو وہاں نہیں تھی۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کا منگیتر یہاں کسی اور لڑکی کو یونیورسٹی میں پرپوز کر رہا ہے؟ نہ صرف پرپوز کر رہا ہے بلکہ اسے شادی کے خواب بھی دکھا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ان سب لوگوں کو سن رہی تھی جب اچانک ہاشم کا موبائل فون بجنے لگا۔ بابا کی کال آ رہی ہے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ ہارون اس سے حال احوال پوچھ رہا تھا جب وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ مجھے کلاس لینے جانا ہے، کافی لیٹ ہو گئی ہے، وہ کہہ کر تیزی سے باہر کی طرف نکلی، مگر سامنے سے آتے ہاشم سے ٹکرا گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ کال سن کر واپس آ گیا تھا۔ کلاس ہے میری، وہ بس اتنا بول پائی۔ تو بعد میں لے لینا، کلاس اتنا ضروری تھوڑی ہے، آؤ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے کہنے لگا کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، آج بہت اہم کلاس ہے، میں مس نہیں کر سکتی، اور اگر میرے بابا کو پتا چل گیا تو میں کلاس بنک کری ہوں تو… اوہو بابا کی رانی، ایک کلاس ہی تو ہے، کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی تمہارے بابا کو کون بتائے گا، اور تمہارے بابا مجھے اتنے سخت تو نہیں لگتے کہ وہ اتنی سی بات پر غصہ کریں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اروپ مزید گھبرا گئی۔ وہ اس کے بابا کو کیسے جانتا تھا؟ آپ نے میرے بابا کو کہاں دیکھا ہے؟ کس سے پوچھ لیا۔ آئی تھنک وہ تمہیں لینے کے لیے آتے ہیں، روز وہی ہے نا تمہارے بابا؟ اس کے ساتھ ہی اوپر کی طرف جانے لگا۔ جی وہی ہے میرے بابا، ان کو پسند نہیں ہے پڑھائی میں لاپرواہی کرنا، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھا تو اسے کافی سارے اسٹوڈنٹس نظر آئے، شاید اس کی پریشانی کو وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ کلاس میں، اس کے بعد ملتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے اجازت دیتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کلاس کی طرف جانے لگی۔ آخری سیڑھی پر مڑ کر اس نے بالکل غیر ارادی طور پر دیکھا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ ابھی تک ویسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مڑ کر دیکھنے پر اس کے چہرے پر ایک بے تحاشا دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جس کے ساتھ ہی اس نے اسے فلائنگ کس دی تھی، جس پر گھبراتے وہ جلدی سے اپنے قدم آگے بڑھا کر بھاگی تھی۔ اس کے بھاگنے پر وہ اپنا کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ لے لی کلاس، اب مل گیا سکون، کیا اب ہم تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ کلاس سے نکل کر کہیں اور بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اسے کلاس کے باہر ہی کھڑا دکھائی دیا۔ یہ تو سچ مچ میں اس سے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ وہ کوئی بہانہ سوچ رہی تھی جب اس کی کلاس سے لڑکیاں نکلتی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان لوگوں کو پتا تو نہیں تھا کہ ہاشم اسے پرپوز کر چکا ہے، اور اگر پتا چل جاتا تو کس طرح سب کا سامنا کرتی۔ میری دوسری کلاس بھی تو ہے نا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تو ہاشم مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح سے تم مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ جانا محبت کر لی ہے تو اس محبت کو نبھاؤ بھی، ایسے تو نہیں چلے گا۔ کیا سارا دن تمہاری کلاس کے باہر کھڑے تمہاری کلاس ختم ہونے کا انتظار کرتا رہوں؟ تھوڑی سی نرمی تو دکھانی پڑے گی۔ ایک بات بتاؤں، میں اتنا اچھا نہیں جتنا شکل سے دکھتا ہوں۔ میں اپنے بابا سے بات کرتا ہوں، تب اس مسئلے کا کوئی حل نکل پائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا دل سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو ہاشم کہنے والا تھا۔ مطلب منگنی یا بات وغیرہ طے کر لیتے ہیں تاکہ تمہیں مجھ سے بھاگنا نہ پڑے۔ وہ سچ مچ میں بہت آگے کا سوچ چکا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے آپ، وہ گھبراہٹ سے بولی تھی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تو رشتہ لے کر تمہارے گھر آؤں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بات سن کر تو وہ خوش ہوگی، اس کا انکار سن کر پوچھنے لگا، مطلب یہ کہ میرے ماں باپ میرا رشتہ کسی اسٹوڈنٹ کو دیں گے نہیں نا؟ ظاہر سی بات ہے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اسے جو سمجھ میں آیا اسے بول دیا، جس پر اس کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ ڈارلنگ، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں بنا اپنی اسٹوڈنٹ ڈگری لے کر بھی تمہارے ماں باپ کے پاس گیا نا تو تب بھی وہ انکار نہیں کریں گے۔ میرے پاس میرے باپ کا نام ہی کافی ہے۔ جانتی ہو کون ہوں میں؟ سلطان جاگیر کا اکلوتا بیٹا، ہاشم سلطان۔ میرے بابا ایک سیاستدان ہے اور بہت جلد ان کی کرسی میں سنبھالوں گا، تو تمہیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تمہارے بابا میرے بابا کو انکار ہرگز نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟
آپ اپنی محنت سے نہیں بلکہ اپنے بابا کی محنت سے کمائی ہوئی سیٹ پر مجھے مانگنے آئیں گے؟ کیا فائدہ اس کرسی کا؟ آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں، محنت کریں، لوگوں کی محبت حاصل کریں، اس کے بعد میرے بابا کے پاس آئیے گا، ہاشم سلطان بن کے نہیں، نہ کسی سلطان جہانگیر کا بیٹا بن کر، تب کوئی بات بنے گی۔ باپ کے نام پر تو کوئی بھی کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، اصل بات تو اپنے نام کی ہوتی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ ہاشم کو اس کا یوں بولنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سمجھ گیا، تم چاہتی ہو کہ میں اپنا کریئر بنا کر تمہارے بابا کے پاس ہوں۔ ٹھیک ہے، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ صرف 3 مہینے ہی رہ گئے ہیں۔ ایگزامز کے بعد فوراً ہی میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ پورے یقین سے بولا، جبکہ 3 مہینوں کے لیے اپنی جان چھوٹنے پر اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا، اور اگلے 3 مہینوں میں وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اور اس کی جان اپنے آپ ہی چھوٹ جائے گی، کیونکہ زہرا کے مطابق یہ امیر زیادہ سے زیادہ دیر تک ایک چیز پر ٹکے نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ کلاس ختم ہونے کے کافی دیر بعد اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ اپنی کلاس لے کر سیدھی وہیں آ جانا جہاں سے گئی تھی، لیکن وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ وہ 2 بار اس کا پتہ کرنے کے لیے گیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر جا چکی ہے۔ اس کی اس حرکت پر اسے غصہ بہت آیا، اسے کم از کم بتا کر چلے جانا چاہیے تھا، اور اب وہ ہارون کے سامنے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے ہاشم؟ فی الحال وہ تمہارے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو نہیں سمجھ پا رہی، اسے تھوڑا سا وقت دے دو۔ ایک تو تم نے بھی اس پر پریشر ہی ڈال دیا ہے۔ تم سے پہلے میرا نہیں خیال کہ اس نے کبھی بھی کسی لڑکے سے دوستی کی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس طرح کے ریلیشن شپ میں انٹرسٹڈ نہ ہو، وہ سیدھے شادی منگنی وغیرہ کے چکر میں پڑنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس افیئر پر یقین نہیں رکھتی۔ میں نے اس سے شادی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تب اس کے گھر رشتہ مانگنے آؤں۔ میں نے اس کی بات مان تو لی، تو اسے بھی کم از کم خیال رکھنا چاہیے۔ پاگلوں کی طرح صبح سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں، کبھی ایک کلاس لے رہی ہے، کبھی دوسری کلاس لے رہی ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنفیوز ہے، اس بیچاری کو کسی لڑکے کے ساتھ چلنا پھرنا نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ وہ تجھے سمجھے گی، تیری پسند ناپسند میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسے تھوڑا وقت چاہیے، اس معصوم پر پریشر ڈالنا بند کر۔ تو اسے تھوڑی سپیس دے۔ تو یہ تو جان چکا ہے نا کہ وہ تجھے پسند کرتی ہے، تجھ سے پیار کرتی ہے، تمہارے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اس نے انکار تو نہیں کیا نا؟ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی۔ ہارون نے اسے سمجھایا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ کیا ہوا ارو؟ میں دیکھ رہی ہوں تم کل سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہے، صبح بھی ناشتہ کے بنا ہی یونیورسٹی چلی گئی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بچے؟ تمہیں کوئی ٹینشن ہے تو ہمیں بتاؤ بیٹا، 2 دن میں تمہارا بھائی بھی اسلام آباد سے آ جائے گا۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ بھائی اب اسلام آباد والی جاب ہی کریں گے یا یہاں کراچی میں نوکری ڈھونڈیں گے؟ وہ ان کو پرسکون کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا اب اس کی مرضی ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں تو نہیں چاہتی کہ وہ ہم سے دور جائے، لیکن اسلام آباد والی جاب اسے بہت پسند ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ماما سے باتیں کر رہی تھی جب اس کا سارا دھیان ہاشم کی طرف گیا تھا۔ یا اللہ، آج ہاشم یونی نہ آئے، اس کے راستے میں گاڑی خراب ہو جائے یا پھر کچھ برا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ یہاں نہ آ سکے۔ یا اللہ جی، آئی ایم سوری، بدعا نہیں دینا چاہتی، لیکن میں کیا کروں، اس بندے نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ نہ تو میں اتنی خوبصورت ہوں کہ کوئی بھی آدمی اس طرح سے مجھ پر فدا ہو جائے، اور نہ ہی میں ہاشم سلطان سے ایسی امید کر سکتی ہوں، لیکن یہ ہاشم سلطان میرے پیچھے پڑا ہی کیوں ہے؟ اسے اپنی جان میں کیسے چھڑواؤں گی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن سی اپنی کلاس کی طرف جانے لگی تھی۔ پہلے 2 گھنٹے میں اسے ہاشم کی طرف سے سکون ہی سکون ملا، تو وہ اپنی باقی کلاسز لیتی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور پھر اینڈ والے گھنٹے تک وہ بالکل پرسکون رہی۔ وہ کلاس لے کر کینٹین میں آئی تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ خدا کا شکر ادا کرتی وہ اپنے لیے آرڈر کرنے ہی لگی تھی کہ پہلے ہی کسی نے ٹیبل پر لا کر اس کا آرڈر رکھ دیا۔ میں نے تو ابھی آرڈر بھی نہیں کیا، آپ پہلے یہاں کہاں سے لے آئے ہیں؟ وہ لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ باجی، وہ ہاشم سر نے بولا تھا کہ آپ جب بھی آئیں تو آپ کو یہ دے دوں، اسی لیے لے آیا۔ آپ اپنا لنچ کریں اور پیمنٹ ہو چکی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ پرسوں بھی وہ اس کا بل ادا کر چکا تھا، اور آج بھی۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہاشم کو ایسا کرنے سے ضرور منع کرے گی۔ اسے ہاشم سے کسی چیز کا لالچ نہیں تھا، وہ اسے کچھ بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہاں تک اس کی یہ حرکت سے کافی ناگوار گزری تھی، اس لیے ہاشم کا آرڈر تو اس نے رکھ لیا تھا، لیکن پیمنٹ کر کے ہی کینٹین سے باہر نکلی تھی۔ باہر آ کر بینچ پر بیٹھی اپنے بابا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے کسی لڑکے نے آ کر بتایا یونیورسٹی کے پچھلی سائڈ پر اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دوست کون تھے یہ بات تو وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس طرف بڑھنا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم اور اس کے بیچ کا یہ انچاہا ریلیشن کسی اور کی نظروں میں